بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم الاداء المحض ما يؤديه الانسان بوصفه على ما شرع مثل اداء الصلاة بجماعت۔ ادا کی دو قسمیں ہیں، بلکہ آپ تین پڑھیں گے۔ ایک ادائے محض ہے اور ایک آئے گا ادا جو ہے ادائے قاصر کہلاتی ہے، اور ایک ادا جو ہے وہ شبیہ بالقضاء ہے۔ انوار میں پڑھ چکے ہیں۔ ادائے محض سے مراد یہاں پر ادائے خالص یعنی ادائے کامل ہے۔ تو ادائے کامل ما یؤدیہ الانسان بوصفہ علی ما شرع۔ ادائے کامل، ادائے محض اس کو کہتے ہیں جسے انسان اس کے وصف کے ساتھ اسی طور پر ادا کرے جس طور پر وہ ادا مشروع ہی ہے، جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ادائے کامل کی مثال ہے، کیونکہ نماز کو اس کے وصف کے ساتھ اسی طور پر ادا کرنا ہے جس طور پر شارع نے مشروع فرمایا کہ نماز با جماعت مشروع ہی، اس لیے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 دنوں میں اپنی امامت کے ذریعے نماز کی جو تعلیم فرمائی تھی وہ نماز با جماعت تھی۔ فرماتے ہیں ما یؤدیہ الانسان، ادائے محض وہ ہے جس کو انسان بے وصف ہی اے مع وصف ہی، جسے انسان اس کے وصف کے ساتھ اس کے وصف مشروع پر، طریقے مشروع پر ادا کرے، جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ کیا مطلب؟ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا یہ ادائے کامل کی مثال ہے۔ فَإِنَّهُ أَدَاءٌ عَلَى وَجْهٍ مَشْرُوع۔ وَأَمَّا فِعْلُ الْفَرْدِ فَأَدَاءٌ فِيهِ قُصُورٌ۔ ایک یہ ہے منفرد کوئی تنہا نماز ادا کرے۔ بہت سے لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، کسی عذر کی بنیاد پر تنہا نماز ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ بے عذر ہی تنہا نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اما فعل الفرد، رہا منفرد کا تنہا نماز ادا کرنا، فَأَدَاءٌ، تو یہ بھی ادا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کو قضا نہیں کہیں گے، اس لیے کہ مؤدّا کو وقت ہی کے اندر نہ ادا کرنا ہے۔ یہ بھی ادا ہے، مگر فیہ قصور، مگر اس ادا کے اندر قصور ہے۔ کیوں؟ لأنہ اداء علی خلاف ما شرع، اس لیے کہ جس صفت کے ساتھ، جس وصف کے ساتھ یہ مشروع ہوا ہے اس طور پر اس نے اس کو ادا نہ کیا، اگرچہ اس کو اس کے وقت ہی میں ادا کیا ہے۔ ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ کیسے یہ ادائے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلیل تنویری ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ان الجہر ساقط عن المنفرد، کہ جہر کیا ہے؟ جہر ساقط ہے تنہا نماز ادا کرنے والے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ وہی نماز جہری ہوتی تو اس میں سقوط جہر کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر تنہا اس کو ادا کر رہا ہے تو اگرچہ افضل وہ جہر کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، مگر اس کو اس بات کا بھی اختیار ہے، یہ بھی جائز ہے کہ تنہا ادا کر لے، وہ بغیر جہر کے سرًا اس نماز کو ادا کر لے، اخفاء قرات کرے۔ تو سقوط جہر کا حکم جو ہے یہ نقصان ہی تو ہے۔ فرماتے ہیں کیا آپ دیکھتے نہیں کہ منفرد سے جہر یعنی قرات جہری کا حکم کیا ہے؟ ساقط ہے۔ ظاہر سی بات ہے جہری نمازوں کے اندر جہر کے ساتھ قرات کرنا یہ اس کا وصف کمال ہے، یہاں تک کہ اگر جہری نمازوں کے اندر کوئی شخص قرات بالجہر کو ترک کر دے تو اس کے ترک سے سہواً ترک سے سجدے سہو واجب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس نقصان کی تلافی اور تدارک کا نہ یہ حکم ہے۔ تو یہ ایک علامت یہ پیش کر رہے ہیں اس بات کی
کہ تنہا نماز ادا کرنا یہ کیا ہے؟ ادا ضرور ہے، مگر یہ ادائے کامل نہیں بلکہ ادائے قاصر ہے۔ تو گویا یہ واضح کر رہے ہیں کہ جہر کے وجوب کا سقوط یہ اس کے قاصر ہونے کی دلیل ہے۔ وفعل اللاحق بعد فراغ الامام اداء یشبہ القضاء، یہ تیسری مثال ہے۔ ایک ادائے کامل جس کو ادائے محض کہا، ایک ادائے قاصر، اور ایک نہ کامل ہے نہ محض قاصر ہے بلکہ وہ من وجہن ادا بھی ہے اور من وجہن کیا ہے؟ قضا بھی ہے۔ لاحق کا فعل، لاحق اس کو بولتے ہیں، کئی قسم لاحق، مدرک، مسبوق، سمجھ رہے ہیں؟ تو لاحق اس کو بولتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کیا، پھر کسی عذر کی بنیاد پر 20 کی نمازیں اس سے فوت ہو گئیں، حدث وغیرہ لاحق ہوا، پھر وضو کرنے کے لیے گیا، تو اب وضو کرنے کے بعد باقی نمازوں کو وہ ادا کر رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے امام کے فارغ ہونے کے بعد وہ ادا کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں کہ یہ وقت ہی کے اندر ادا کر رہا ہے تو یہ کیا کہلائے گی؟ ادا کہلائے گی۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ جس طریقے سے ادا کا التزام کیا تھا امام کے ساتھ نماز ادا کرنے کا، اب وہ امام کے فارغ ہونے کے بعد ادا کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے دیکھیں تو یہ کیا کہلائے گی؟ حقیقتاً کو تو قضا نہیں کریں گے، مگر یہ کیا ہے؟ یہ شبیہ بالقضا ہے۔ لاحق کا فعل یعنی لاحق کا اپنی نماز کو ادا کرنا امام کے فارغ ہونے کے بعد یہ ادا ہے، اس اعتبار سے کہ اس معدہ کو اس کے وقت باقی ہی میں ادا کر رہا ہے، اور یشبہ القضاء یہ قضا کے مشابہ ہے، باعتبار انہ التزم الاداء مع الامام حین تحرم معه وقد فاتہ ذلك حقیقہ۔ فرماتے ہیں اور یہ قضا کے مشابہ ہے اس اعتبار سے کہ جس وقت امام کے ساتھ اس نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہی تھی اس کی معیت میں، تو اس نے امام ہی کے ساتھ ادائے صلاۃ کا التزام کیا تھا، وقت فاتہ ذالک، اور حقیقت کے اعتبار سے یہ التزام جو اس نے کیا تھا یہ کیا ہے؟ فوت ہو چکا ہے، اگرچہ وہ حکماً امام کے پیچھے ہے۔ حکماً کیا ہے؟ امام کے پیچھے ہے۔ تو اب جب اس نے اس طریقے سے ادا نہ کیا جس طریقے سے ادا کا التزام کیا تھا، صار شبیہم بالقضاء، یہ قضا کے کیا ہے؟ مشابہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انہوں نے ادا شبیہ بالقضاء کہا، یہ کیوں نہیں کہا قضا شبیہ بالادا؟ آپ غور کریں گے اصل کے اعتبار سے یہاں پر ادا کا معنی پایا جا رہا ہے کہ وقت ہی کے اندر اس کی ادا ہو رہی ہے، معذر میں آ گئی، اور قضا کا معنی جو پایا جا رہا ہے وہ اصل کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ تبع کے اعتبار سے، تو اس لیے اس کو اصل کو ترجیح دے کر ادا شبیہ بالقضا کہا گیا، قضا شبیہ بالادا نہ کہا۔ وَلِهَذَا لَا يَتَغَيَّرُ فَرْضُهُ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَمَا لَوْ صَارَ قَضَاءً مَحْضًا بِالْفَوَاتِ ثُمَّ وُجِدَ الْمُغَيِّرُ بِخِلَافِ الْمَسْبُوقِ لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فِي إِتْمَامِ صَلَاتِهِ۔ ولہذا سے یہ مشابہ قضا ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں، ولہذا اور اسی وجہ سے کہ یہ قضا کے مشابہ ہے، اس کا فرض اقامت کی نیت کر لینے سے متغیر نہیں ہوتا ہے اس حالت میں۔ کیا مطلب؟ اصل میں بہت اختصار سے انہوں نے اس بات کو کہہ دیا، معاملہ یہ ہے، فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لاحق کون؟ یہ لاحق اگر مسافر ہوتا اور امام مسافر کی کیا کرتا؟ اقتدا کرتا، ٹھیک ہے، پھر اس کو حدث لاحق ہوتا، حدث لاحق ہونے کے بعد وضو کے لیے وہ اپنے شہر چلا گیا، ظاہر سی بات اپنے شہر جب وہ چلا جائے گا، وطن اصلی چلا جائے گا تو مسافر نہیں نہ رہے گا، اب اس کا فرض متغیر نہ ہو جائے گا۔ اب وہ فرض متغیر ہونا ایک الگ بات ہے، مگر وہ مقیم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟
یا فرض کر لیں کہ اس نے اقامت کی نیت کر لی اسی مقام میں جس مقام میں تھا کہ 15 دن ہم یہاں پر رہیں گے، مقیم ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ اپنے وطن اصلی وضو کرنے چلا گیا، وہاں سے آیا، یا اسی حالت میں اسی مقام میں وہ مقیم ہو گیا۔ پہلے مسافر تھا، اب کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا۔ اور اس نے نماز کا آغاز جو کیا تھا وہ کس کے ساتھ کیا تھا؟ امام ہی کے ساتھ نہ کیا تھا۔ اب امام کے فارغ ہونے کے بعد جب اس نے کلام نہیں کیا اور نماز کا اتمام شروع کیا تو آپ یہ بتائیں 4 رکعت پڑھے گا کہ 2 رکعت پڑھے گا؟ کئی رکعت پڑھے گا؟ ہاں، لا یتم اربعا، یہ 4 رکعت نہ پڑھے گا بلکہ کتنی رکعت پڑھے گا؟ 2 رکعت۔ اس لیے کہ چونکہ اس نے التزام کیا تھا کس کے ساتھ؟ مسافر امام کے ساتھ، تو اپنے اوپر لازم جو اس نے کیا وہ 2 ہی رکعت کو نہ لازم کیا۔ تو فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس کا فرض اقامت کی نیت کر لینے سے اس حالت کے اندر متغیر نہیں ہوتا ہے، کما لو سارا قضاء محضن، جیسا کہ اگر یہ قضائے محض ہوتی۔ کیا مطلب؟ یعنی کسی کی 2 رکعت قضا ہو جاتی، اب قضا ہو جانے کے بعد وہ مقیم ہو جاتا تو اقامت کی حالت میں اگر وہ اس کی قضا کرتا، سمجھ رہے ہیں، تو 2 ہی قضا کرے گا کہ اقامت کی حالت میں وہ 4 قضا کرے گا۔ کما لو سارا قضاء محضن، جیسے کہ اگر وہ قضائے محض ہو جائے، بالفوات، قضاء محض کیسے ہو جائے؟ فوت ہونے کی وجہ سے، ثم وجد المغیر، پھر مغیر پا لیا جائے۔ کیا مطلب؟ یعنی 4 رکعت نماز وہ ادا کر رہا تھا ان صورتوں کے اندر جن صورتوں میں اس کی قضا کیا تھی؟ وہ فرض تھی فوات کی وجہ سے۔ اب پھر اس کو کیا لاحق ہو گیا؟ مغیر پا لیا گیا، اس طور پر کہ وہ اقامت کی نیت کر لے، میں نے بتایا۔ تو اب وہ 4 رکعت یہاں پر نماز نہیں پڑھے گا بلکہ کیا کرے گا؟ 2 ہی رکعت نہ ادا کرے گا۔ تو اسی کو فرماتے ہیں جیسے کہ اگر فوت ہو جانے کی وجہ سے اگر یہ قضائے محض ہوتی پھر مغیر پا لیا جاتا، سمجھ رہے ہیں، اور یعنی مقیم ہو جاتا وہ، تو کتنی ادا کرتا وہ؟ ایک تو یہ تھا کہ آیا وضو کر کے پڑھنے لگا، وہ بات نہیں سمجھ آ گئی۔ ایک یہ ہے کہ اس نے کوتاہی کی یا کوتاہی نہیں بھی کی، سمجھ رہے ہیں، اور وہ امام کے ساتھ جس نماز کا التزام کیا تھا وہ فوت ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، قضا ہو گئی۔ اب وہ اس کو ادا کرتا ہے اقامت کی نیت کی حالت میں تو 2 ہی نہ ادا کرے گا۔ بخلاف المسبوق، برخلاف مسبوق کے، کس کے؟ ہاں، ایک مدرک ہوتا ہے، ایک لاحق ہوتا ہے، ایک مسبوق ہوتا ہے۔ عام طور پر مسبوقین زیادہ ہوتے ہیں، لاحق شاید بعد جو بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہی ہو پاتے ہیں۔ مسبوقی ہوتے ہیں، امام کے ساتھ شروع کیا، وہ امام سے کچھ رکعتیں چھوٹ گئیں، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت جو بھی چھوٹ گئی، برخلاف مسبوق کے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر یہ مسافر کی اقتدا کر لے وقت کے اندر امام کے نماز ادا کرنے کے بعد، سمجھا گیا، مسبوق نے کس کی اقتدا کر لی؟ مسافر امام کی اقتدا کر لی، بعد اس کے کہ امام 1 رکعت نماز کیا ہے؟ پڑھ چکا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جب امام نے اپنی نماز کو پوری کر لی، اب اسلام پھیر دے گا، وہ مسبوق ہے تو اس کو اپنی نماز پڑھنی ہے نہ پڑھنی ہے، تو فرماتے ہیں نول مقتدی اقامہ، اب مقتدی نے اقامت کی نیت کر لی، فإنہ یتم اربعا، تو کیا کرے گا؟ یہ 4 رکعت پوری پڑھے گا۔ کتنی رکعت پوری پڑھے گا؟ مسبوق جس کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ فوتوں کو جو ہو چکی ہیں، امام کے ساتھ اس نے 1 رکعت پا لیا، 1 رکعت پانے کے بعد 1 رکعت اس نے پڑھ لیا، امام نے سلام پھیر لیا، اتمام کے بعد اس نے اقامت کی نیت کی۔ اب فوت شدہ، فوت کیا؟ وہی جو پچھلی جو رکعتیں ان کی ہے، وہ کیا کرے گا؟ ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس کے فرماتے ہیں برخلاف مسبوق کے کہ لأنہ مؤدن فی اتمام صلاتہ، برخلاف مسبوق کے کہ اس کی کچھ رکعتیں جو امام کے ساتھ چھوٹ چکی ہیں، اب اس کا جب اتمام کرے گا تو اس اتمام کے اندر کیونکہ وہ مؤدی کہلاتا ہے، لیسا ہوا قاضیًا،
فی قدر الباقی، یہ قدر باقی کے اندر قاضی یعنی قضا کرنے والا نہیں کہلاتا بلکہ ادا کرنے والا کہلاتا من کل الوجوہ۔ ادا تو اس لیے ہے کہ وقت کیا ہے، باقی ہے، بات نہیں ذہن میں آ گئی، اور چونکہ ایک ہی رکعت امام کے ساتھ تھی تو گویا اس کے ساتھ ایک ہی رکعت نماز ادا کرنے کا نہ التزام کیا، اس کی ادا کا التزام نہیں نہ کیا۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اگر امام کے ساتھ ادا کا التزام کیا ہوتا جب امام کی ایک ہی رکعت باقی بچی تو آپ نے جو نویت ان اصلی خلف هذا الامام کہا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی ماندہ جو رکعت ہے اسی کے ادا کرنے کا میں اس کے ساتھ کیا کرنا ہوں، التزام کرنا۔ باقی جو رکعتیں ہیں جب وہ فوت ہو چکی تو اس کے ادا کا التزام نہیں نہ کیا تو فرماتا لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ فی اتمام صلاته، جو اس کی رکعتیں چھوٹ چکی ہیں اس کے اتمام کے اندر وہ قاضی نہیں ہے بلکہ کیا کہلائے گا، یہ مؤدی۔ وہ پہلے والے میں لاحق والے میں یہ تھا جب شروع کے ساتھ اس کے ساتھ شریک تھا تو اس نے 4 رکعت اس کے ساتھ پڑھنے کا التزام کیا اور ان رکعتوں کو اس کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، تو اب جس طریقے سے التزام کیا اس طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے تو اس اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ قاضی کہلائے گا کہ نہیں قاضی کہلائے گا۔ وہی فرماتے والقضاء نوعان، اب ادا کے بعد قضا کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ یہاں ادا کی طرح یہاں قضا کے بھی، جیسے وہاں قضاء محض اور قضاء قاصر اور قضا ادا شبیہ بالقضا، ایسے یہاں قضا شبیہ بالادا، یہاں بھی 3 قسمیں ہیں مگر 2 کہتے ہیں۔ قضا کی 2 قسمیں ہیں، قضاء بمثل معقول، ایک ایسی قضا ہے جس کا مثل جو ہے کیا ہے، وہ معقول ہو، ما یدرک بالعقل، اس کا ادا کے مماثل ہونا عقلاً جانا جائے۔ تو ایک قضا ایسی ہے جو مثل معقول کے ذریعے ہو، کما ذکرنا، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کیا کہ نماز کی قضا نماز کے ذریعے، ظاہر سی بات نماز قضا ہو گئی تو نماز پڑھیں، روزہ قضا ہو گیا تو روزہ آپ رکھیں، تو یہ کیا ہے، قضا بمثل معقول ہے، یدرک مماثلتہ بالعقل۔ اور ایک قضا ایسی ہے جو مثل غیر معقول کے ذریعے ہو، کالفدیۃ فی باب الصوم وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ یہاں لا محذوف ہے، لا مقدر ہے، یا باب افعال سے حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے، لا یطیقون یسلبون الطاقت، حاضر میں آ گئی، تو اب معنی یہ ہو گیا جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت و قوت نہیں ان کے لیے فدیہ ہے۔ آپ یہ بتائیں روزہ کا مثل فدیے صوم کو قرار دیا گیا، یہ قضا ایسے مثل کے ذریعے ہے جو مثل معقول نہیں، اس لیے آپ پڑھ چکے ہیں روزہ تجویع النفس کا نام ہے اور فدیہ یہ اشباع النفس کا نام ہے۔ تجویع النفس اشباع النفس کے اندر بعون بعید، سمجھ رہے ہیں، ان دونوں کے اندر کھلا ہوا فرق ہے، فرق ما بین السماء والارض ہے، اس کو قضا بمثل معقول نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے، قضا بمثل غیر معقول کہیں گے۔ تو فرماتے ہیں ایک وہ قضا جو مثل غیر معقول کے ذریعے ہو، کالفدیۃ فی باب الصوم فی حق الشیخ الفانی، جیسا کہ شیخ فانی کے حق میں، ہاں فدیہ باب صوم کے اندر شیخ فانی آپ پڑھ چکے ہیں، ایسے بوڑھے انسان کو کہتے ہیں جو ضعف کی وجہ سے روزہ رکھنے سے عاجز ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں نصف سا گیہوں یا آٹا یا ستو الی آخرہ وہ ادا کرے۔ وَإِحْجَاجِ الْغَيْرِ بِمَالِهِ، اور کسی غیر کو حج کرانا اپنے مال کے ذریعے، کیا مطلب، جو شخص اپنے عاجز ہونے کی وجہ سے وہ بیت اللہ نہیں جا سکتا ہے، اپنے عاجز ہونے کی وجہ سے حج از خود کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ کسی اور سے وہ حج کرا لے جس کو حج بدل وغیرہ کہتے ہیں، اور اس کو مال دے دے جس مال کے ذریعے وہ حج کرے۔ تو اب احجاج الغیر بے مال ہی، سمجھ رہے ہیں، ثبتا بالنص، دونوں نص کے ذریعے ثابت ہیں۔ فدیہ
باب صوم کے اندر یہ بھی ثابت بالنص وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اور یہ والا یعنی احجاج الغیر، جو حج کی قدرت نہیں رکھتا ہے وہ مال دے کر کسی اور کو حج کے لیے بھیجے، یہ بھی نص کے ذریعے ثابت ہے۔ اس سلسلے میں بہت مشہور حدیث ہے، شاید آپ پڑھ چکے ہوں نور الانوار میں، اور ابو داؤد میں پڑھیں گے یا پڑھ چکے ہوں مشکات وغیرہ میں، کہ ایک خاتون تھی وہ حاضر ہوئی سرکار کی بارگاہ میں، اور خاتون کیا ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میری بہن نے حج کرنے کی نذر مانی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا لا کان علیہا دین اکنت قاضی، اگر ان پر دین ہوتا، کیا ہوتا؟ دین ہوتا، اور مال موروث وہ جو وارث کی ملک ہے اگر وہ چھوڑ جاتی اور دین کی ادا مقدم ہوتی ہے تقسیم ارث کے اوپر، تو سرکار نے فرمایا کیا تم اس کو ادا کرتے؟ تو انہوں نے عرض کیا نعم۔ سرکار نے فرمایا فقضی دین اللہ فهو حق بالقضاء، یہ بھی جب ان پر حج فرض تھا نذر کرنے کی وجہ سے تو ان کے ذمے اب یہ دین ہو گیا، تو اللہ کا دین جو ان پر ہے احق بالقضاء، یہ قضا کے کیا ہے؟ زیادہ لائق ہے۔ اور بھی اس سلسلے میں کئی روایتیں، یہاں پر ایک روایت جنہوں نے ذکر کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا، فرماتے ہیں ولا تعقل المماثلة بین الصوم والفدیہ ولا بین الحج والنفقہ، روزہ اور فدیہ کے درمیان کسی قسم کی مماثلت عقلی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے حج اور نفقہ کے درمیان بھی عقلاً مماثلت نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہاں روزہ کہاں فدیہ، مماثلت سوری کا نہ ہونا تو بالکل ظاہر ہے۔ مانن میں نے عرض کیا تھا روزہ تجویع النفس کا نام ہے اور فدیہ اشباع النفس کا نام ہے، کہاں دونوں میں عقلاً مماثلت اور مساوات اور مضاحات ہے۔ اسی طرح حج اور نفقہ کے درمیان بھی آپ دیکھیں کہاں حج بات ذہن میں آ گئی، اس میں کتنی مشقتیں ہوتی ہیں، کیسے کیسے ارکان کی ادائیگی ہوتی ہے، کتنی راہوں کی آبلا پائی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں، اور احباب سے اقارب سے سمجھ رہے ہیں دوری ہوتی، کیا کیا اس کے اندر ہوتے ہیں، اس کہاں وہ اور کہاں محض اس کو دے دیا، یہ 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ جو بھی لگتا ہے آپ لے لیجیے ادا کر دیجیے، دونوں میں کوئی مماثلت ہے؟ تو صورتاً مماثلت سوری کا نہ ہونا تو ظاہر، مانن تو اس لیے فرماتے ہیں نفقہ جو ہے کیا ہے؟ نفقہ مالی ایک عین ہے، ایک جوہر ہے، اور حج تو مناسک کا نام ہے، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو حج تو افعال کا نام ہے، افعال آراز ہیں، کہاں آیان کہاں آراز، سمجھ رہے ہیں؟ آیان اور آراز کا فرق آپ کو معلوم ہے، ان دونوں میں مماثلت عقلاً ہے، فرماتے ہیں ان دونوں کے درمیان مماثلت عقلاً ہے ہی نہیں، لیکنہ یحتمل ان یکون معلولا بعلت، لیکن وہ نص جو فدیے کو واجب کرنے والا ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، ہم نے غور کیا کہ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ، اس نص نے شیخ فانی کے اوپر جو فدیے کو واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ اس لیے کہ ادائے صوم سے عزیمت سے کیا ہے وہ عاجز ہے، تو اس کو یہ رخصت دی گئی دفع حرج کے لیے، دفع عسر کے لیے، رفع مشقت کے لیے۔ یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو شرع کے اندر یہ تیسیر ہے، یہ یسر ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ دفع حرج ہی تو فرمایا کہ رب العالمین اس چیز کی تکلیف نہیں دیتا جو بندے کے بس سے باہر ہو۔ تو ہم نے غور کیا تو یہاں پر اصل کیا ہے؟ وہ علت عجز ہے، تو عجز کا دورہ جہاں پر ہوگا وہاں پر بھی یہی حکم کیا ہے؟ ہونا چاہیے۔
لیکنہ یحتمل کا لفظ غور کیجئے گا، لیکن یہاں پر یہ احتمال ہے کہ یہ نص کیا ہے، معلول ہو بعلت العجز، علت عجز کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یعنی فدیے کی ادا کا جو حکم ہے وہ عجز کی علت کی بنیاد پر ہے، بندہ اس کی ادا سے کیا ہے، عاجز ہے۔ والصلاۃ نظیر الصوم، اور ہم نماز کو دیکھتے ہیں یہ روزہ کی نظیر ہے۔ روزے کے اندر رب العالمین نے عجز کے وقت ادائے فدیہ کا حکم دیا ہے، اور نماز روزے کی نظیر ہے، اس اعتبار سے کہ جیسے روزہ بدنی عبادت ہے، نماز بھی بدنی عبادت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، یہاں پر آپ دیکھیں گے ان کا وجوب جو ہے وہ کس سے، بدن کی ادا سے متعلق ہے، اور ان کی ادا مال سے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ غور کریں تو روزہ، نماز روزے کی نظیر ہے، بل ہی اہم منہ، بلکہ نماز روزے سے اور زیادہ اہم ہے، لأنہا عبادۃ بنفسہا، اس لیے کہ روزے کو آپ دیکھیں گے تو یہ بذات خود ایک عبادت ہے، لکونہا تعظیم اللہ، تکبیر تحریمہ کہتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قعدہ کرتا ہے، اس کے جتنے افعال ہیں یہ سب مسجود حقیقی، معبود تحقیقی کی تعظیم شان کی کیا ہے، امانت نہیں بلکہ روشن دلیل ہے۔ بندے کو جب دیکھتا ہے عبادت کے لیے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے خالق احکم الحاکمین کے حضور یہ تعظیم کے ساتھ ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی منزل پر فائز ہو کر کے یہ عبودیت اور شان بندگی پیش کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں روزہ یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس کے جتنے افعال ہیں یہ خود اللہ کی تعظیم ہے، برخلاف روزے کے، یہ روزے کو دیکھیں گے یہ بذات خود ایک عبادت نہیں ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں فَإِنَّهُ وَعِبَادَةٌ قُرْبَةٌ بِوَاسِطَةِ قَهْرِ النَّفْسِ، پڑھا ہوگا آپ نے کہ نفس کو جو ہے بھوکا رکھنا یہ کوئی عبادت تو نہیں، مگر چونکہ اس قہر نفس سے مقصود تقرب الی اللہ ہے، بعض میں بھی قہر نفس کے واسطے سے روزہ کیا بن جاتا ہے، یہ عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ نماز روزے سے کہیں زیادہ اہم عبادت ہے۔ فَأَمَرْنَاهُ بِالْفِدْيَةِ، تو ہم نے اس مکلف کو جو ادائے نماز سے عاجز ہے فدیہ کا حکم دیا نماز کے بدلے میں، مگر قیاساً نہیں، اس لیے کہ قضا بمثل غیر معقول ہے۔ مقیس اور مقیس علیہ قیاس کی شرط یہ ہے کہ مقیس علیہ جو ہے یہ معدول علی القیاس نہ ہو، خلاف قیاس نہ ہو، خلاف عقل نہ ہو۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہاں پر جب مالا یدرک بالعقل ہے تو اب قیاس تو ہونا نہیں چاہیے۔ تو فرماتے ہیں ہم نے فدیہ کا جو حکم دیا ہے یہ قیاساً حکم نہیں دیا ہے بلکہ احتیاطاً حکم دیا ہے۔ کیا ہے؟ عبادات میں احوط کیا ہے، وہ عبادات کے اندر حکم احوط پر ہوتا ہے۔ ہم نے احتیاطاً حکم دیا کہ رب العالمین نے نماز کے بدلے میں اگر قبول کر لیا فَبِهَا، اگر نہیں قبول کیا تو بھی اسے ضائع نہیں جانا ہے بلکہ یہ تصدق تطوع تو عند اللہ ہو گیا، وما عند اللہ باق، اللہ کی راہ میں جو کچھ ہم پیش کریں گے بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ صلہ، اس کی عطائیں، اس کی نوازشیں تو حاصل ہوں گی ہی، رفع اسم کے اندر یا رفع تقصیر کے اندر۔ تو فرماتے ہم نے فدیے کا احتیاطاً حکم دیا، وَرَجَوْنَا الْقَبُولَ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا، اللہ کریم کے فضل سے ہم نے یہ امید نہ کی کہ کہیں ہمارا یہ جو ہے فدیہ اور ہماری یہ نذر قبول کر لے اور عبادت کے ادا نہ کرنے سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ معرض عفو میں فرما دے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے کتاب الزیادات کے اندر فرمایا یجزئہ ان شاء اللہ، کیا فرمایا؟ یجزئہ
इंशाअल्लाह, ये इंशाअ का लफ्ज़ बता रहा है कि ये क़ियास नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा, अगर मशीयत इलाहिया मुताल्लिक़ हुई, क़ियास के अंदर इंशाअल्लाह नहीं फरमाया जाता है। किताबुज़्ज़ियादात में फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा तो उसको ये फ़िदिया नमाज के बदले में किफ़ायत करेगा। मसाइल क़ियासिया मशीयत से मुताल्लिक़ नहीं होते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो यही हुक्म हुआ। वहाँ तो ये कहते हैं क्या कि इज्तिहाद तो मैंने इज्तिहाद किया है, फ़इन असब्तु फ़मिनल्लाहि तआला व मिन रसूलिहिल आला व इन अख़्ताअतु फ़मिन्नी व मिनश्शैतान। अगर मुझसे ख़ता हुई है तो मेरी ख़ता जो है अपने जहन की, अपनी फ़िक्र की, अपने इज्तिहाद की ख़ता है और शैतान की तरफ से ये ख़ता इज्तिहादी हो गई है। वो यूँ कहते हैं, इंशाअल्लाह वहाँ नहीं कहा जाता है। कमा इज़ा ततव्वअ बिहिल वारिस फी सौम, ये ऐसे ही है जैसे कि वारिस ने क़ज़ाए सौम के अंदर इसको अपनी खुशी से क्या कर दिया, अदा कर दिया। क्या मतलब, आप पढ़ चुके हैं बहुत से लोग होते हैं उनकी बीवी इंतकाल कर जाती है, बाप इंतकाल कर जाता है, कोई मूरिश इंतकाल कर जाता है, उनके ज़िम्मे कुछ रोज़ा रहता है, क्या कुछ नमाज़ें रह जाती हैं, तो वो मसला पूछते हैं कि अगर हम उनकी तरफ से रोज़े के बदले में या नमाज के बदले में हम फ़िदिया अदा करें तो क्या ये फ़िदिया का हुक्म क्या है। तो यही कहा जाता है वसीयत नहीं की थी उसने, वसीयत नहीं की थी, वारिस ने अपनी खुशी से की वो क्या कर दिया, अदा कर दिया फ़िदिया। तो हम वहाँ पर यही ना कहते हैं कि नरजुल क़बूला मिन अल्लाह ताला फ़ज़ल, अल्लाह के फ़ज़ल से कबूलियत की क्या है, उम्मीद है। फरमाते हैं ये ऐसे ही है जैसे कि वारिस ने क़ज़ाए सौम के अंदर मूरिस की वसीयत के बग़ैर कुछ जो है फ़िदिया वग़ैरह अदा कर दिया, तो हम अल्लाह से कबूलियत की इंशाअल्लाह क्या है, उम्मीद करते हैं। हम उम्मीदवार शर्फ़ कबूलियत हैं, उम्मीदवार शर्फ़ इजाबत हैं कि हो सकता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा यहाँ पर हासिल हो जाए।